نوحہ تیسرا باب۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کی اثر سے دکھ پایا۔ وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا۔ اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر بھاری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دی۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری آنکھیں کچ کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے مضحکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتواں ہوا اور خداوند سے میری امید چاہتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خداوند ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانکہ خداوند نہیں فرماتا۔ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈھانپا اور رگیدا۔ تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے۔ تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا۔ ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں۔ خوف و دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشک بار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں، جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندہ کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا۔ پانی میرے سر سے گزر گیا۔ میں نے کہا میں مر مٹا۔ اے خداوند، میں نے تہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی ہے۔ میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس دن میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا، اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔ تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے جو میری مخالفت کو اٹھے۔ ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کر میں ہی ان کا راگ ہوں۔ اے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے۔
ان کو کور دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو، قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے، آمین۔